اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی لیکچرر حنا سہرش آج سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 222 کا نیا ٹاپک لے کے درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش خدمت۔ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، توجہ سے سنیے گا اور توجہ سے سمجھانا ہے آپ نے اپنے پیاروں کو۔ ساری اسٹوڈنٹ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے قرآن پاک فرقان حمید سمجھ کے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، کس کے بارے میں؟ محیض، حالت حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، قُلْ آپ کہہ دیں، ہوا وہ، اذن گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا یعنی آپ جدا رہیں، آپ الگ رہیں، کس سے؟ نساء، عورتوں سے، فی المحیض کس میں؟ دوران حیض، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ اللہ فرما رہا ہے، اور نہ، ولا اور نہ، تقربوهن قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یطہرن وہ پاک ہو جائیں، وَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا تمہیں، اللہ نے، ان بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، یحب التوابین توبہ کرنے والے کو، ویحب المطہرین اور اللہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے کس سے؟ پاک رہنے والے کو۔ تو اس کا پہلے سیدھا سا ترجمہ، اور تم حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہو، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، ایام حیض اور جماع کے متعلق مسائل۔ یہ اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، یہودی لوگ اپنی حائضہ عورتوں سے، جب ان کو مینسٹرول پیریڈز آتے تھے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ گندگی کا یہ عمل ہے، حیض کا عمل، ہر عورت کے بلوغت کا عمل حیض سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ رب العزت نے حائضہ عورت کو ایون کے رخصت عنایت فرمائی، نماز کی بھی۔ تو اس دوران مطلب کیا کیا ہمیں پریکاشن کرنی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ اپنی حائضہ عورتوں کو، مینسز والی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے تھے، نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو اس قدر خار آتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، جس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے جماع کے، یعنی میاں بیوی کے میٹ کے، انٹرکورس کے، سب کچھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہماری مخالفت ہی سے غرض ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودیوں نے یہ کہا کہ ان کو تو بس جو کام کرنا ہے ہمارے اینٹی ہی کرنا ہے۔ تو ہم کھانے کے آخر میں میٹھا نہیں کھاتے، یہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں، اور ہمارے مقدس دن ہفتہ ہے تو انہوں نے جمعہ بنا دیا، اور بہت سارے ایسے معاملات کے بارے میں۔ تو اب جو یہ معاملات ایک اور یہودیوں کی زبان سے نقل کر کے جو دو صحابہ کرام آگے فرما رہے ہیں، ان میں حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ، یہودی کہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اس حالت میں چل پھر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، صرف سونے کی بات ہو رہی ہے، جماع کی بات نہیں ہو رہی، انٹر کورس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے،
یعنی عورت کی شرم گاہ کے علاوہ عورت ان دنوں میں آپ پر حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں جماع کی رخصت بھی دی جائے، یعنی ہمیں انٹر کورس بھی کرنے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ سن کر متغیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ محسوس ہونے لگا، فیل ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا اینگر کے اثرات آ رہے ہیں، ناراضگی کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو جب اور اب یہ حالت جب ہو گئی تو صحابہ نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے ہیں، تو وہ خود بخود ہی خوف میں آ گئے اور ان کو ایک تھوڑا سا فیئر ہونے لگا، اور وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے تھوڑی سی متغیر ہونے کی وجہ سے، کہ بجائے اس کے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیں، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اور جب وہ جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ پلایا۔ یعنی اب یہ معلوم ہوا now the anger has gone، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قدر غصے والی یہ بات کہ آپ دوران حیض اپنی بیوی کے ساتھ میٹ نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے، انٹرکورس نہیں کر سکتے، ان کی شرم گاہوں پر آپ کا ان دنوں میں حق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آپ پر یہ حرام قرار دیا گیا ہے ان دنوں میں۔ اچھا، اب اگلی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے میں وہ پیش کر دیتی ہوں، تفسیر ابن کثیر سے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ وہ سب اس لیے کہ اور سب حلال ہے سوائے جماع کے۔ علماء کا مذہب ہے، اچھا اب علماء کی بات ہوتی ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے، اس میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ مباشرت مطلب حق کرنا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں باریک بینی سے ایک ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ حق کرنا، حتیٰ کہ تواتر حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران حیض اپنی بیگمات کے ساتھ سو جایا کرتے اور فرماتے کہ جب آپ کو حیض ہو تو آپ جو نا تہبند باندھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں تہبند ہماری زبانوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتا، لنگوٹ یا تہبند کسے کہتے ہیں، تو انڈر ویئر کو کہا جاتا ہے اس ٹائم کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے اور وہ ایک ہی چادر میں اپنی بیگمات کے ساتھ سو بھی جایا کرتے تھے، اور موسٹ آف دا ٹائم اٹس بین ڈن بائی دا امہات المومنات، کہ جب وہ دوران پیریڈز ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اکثر لیکیج ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکیج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر بھی لگ جایا کرتی تھی، حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو، اپنے لباس کی اس جگہ کو دھو دیتے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر انہی لباس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ نماز بھی قائم فرماتے۔ تو یہ حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے لیکن وہ تہ باندھے ہوئے ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی سوال حضرت عمارہ کی پھوپھی صاحبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کرتی ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور وہ گھر میں میاں بیوی کا ایک ہی بستر ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس حالت میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو اب دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آتے ہی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دیر لگ گئی، اس عرصے میں مجھے نیند آ گئی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عبادت فرما رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کرتے ہوئے، کیونکہ سردیوں کی راتیں ہیں تو انہیں جاڑا لگنے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیلنگ سو مچ کولڈ کہ ان کو اس قدر جاڑا لگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ادھر آئیں میرے پاس۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں تو میں ہوں حیض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھٹنوں کے اوپر
کپڑا ہٹانے کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا گھٹنوں کے اوپر وہ اس طرح سے بیٹھ گئیں کہ جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں پر کپڑا ہٹانے کی بات کی، لامحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چارپائی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھٹنوں سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میری ران پر اپنے رخسار اقدس اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لیٹ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حیض سے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی بھی توجہ نہ دی، اور اس پر میں بھی ان کے ساتھ پھر جھک گئی اور میں ان کو لپٹ گئی، فرماتی ہیں، اور اس طرح سے میری سردی کچھ کم ہوئی، اور اس گرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سردی بھی کم ہوئی اور نیند آ گئی۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ سے مسجد نبوی میں اعتکاف کے عالم میں کچھ مانگتے ہیں، طلب فرماتے ہیں، تو فرماتی ہیں میں تو حائضہ ہوں، یعنی میں تو حیض سے ہوں، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا حیض آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا، تو آپ یہ دے سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حکم ہوا کہ سوائے شرمگاہ کے سب جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ام المومنین سے بھی مسئلہ پوچھا جاتا، تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ حضرت مسروق ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علی النبی وعلی اہلی، تو سلام کرتے ہیں، تو جب حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مرحبا مرحبا، اور اندر آنے کی اجازت دی، آپ نے کہا کہ میں ام المومنین سے، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو آپ کی ماں ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی تمام بیگمات کو نبی کی امت کے تمام مردوں کے لیے ماں کا درجہ بنا دیا، قرار دے دیا، تو فرمایا میں تو آپ کی ماں ہوں، تو آپ اس حوالے سے میرے قائم و مقام بیٹے ہیں، اور آپ نے جو پوچھنا ہو میرے سے فرما دیجئے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ تو آپ پوچھتے ہیں کیا حائضہ بیوی میرے لیے حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے سب جائز ہے، حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض سے ہوتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حیض سے ہوتی تھی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے جہاں سے میں پانی پیتی تھی، میں گلاس رکھ دیتی، میری اسی پی ہوئی جگہ سے پانی بھی پیتے تھے، میرے ہاتھوں سے نوالا بھی کھاتے، فرماتے تھے، اور مطلب بہت محبت اور بہت توجہ مجھے اس دوران سب سے زیادہ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مباشرت، محبت اور پیار کرنے کا حکم ہے اس دوران، مگر جماع کرنے کا میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں یہ حکم نہیں ہے، یہ سراسر ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت نے اسے سختی سے حرام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ ساری بات ہو گئی، اب بات آتی ہے ایک اس ٹاپک کی کہ اب جب آپ کی بیویاں پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاکی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، گندگی پر شیاطین اور جنات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عمل دونوں کے صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، اتنی گندی بیماریاں لگ سکتی ہیں جس کا سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے، اٹس بین ڈائگنوزڈ۔ تو اب یہاں پر اللہ حکم فرماتا ہے کہ جب آپ کی بیویاں پاک ہو جائیں، پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پہلے جا کے جماع کا وضو کیا جاتا ہے غسل کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر غسل فرمانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنی شرمگاہوں کو اچھی طریقے سے پہلے سے صاف کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد پراپرلی غسل فرمانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ پراپرلی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی حکم نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں، ان کا خون تو رک گیا، ان کا حیض تو رک گیا، ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی، تو آپ چلے گئے ان کے پاس اور کہا کہ خون تو رک گیا، یہ عالم بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کی عورتیں پاک نہ ہو جائیں، نہ ہاتھ دھو نہ لیں، غسل نہ کر لیں پراپرلی۔ تو جماع اور حیض کا غسل سیم ہی ہوتا ہے، جب تک وہ نہ کر لیں تب تک آپ نے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔
اور پھر حکم ہوا، اب بعض بہنیں، اب یہاں پر دوسرا ٹاپک آ رہا ہے کہ آدمی کا عورت کے ساتھ جماع کرنا کس راستے سے جائز ہے۔ وہ راستہ جہاں سے کھیتی ہے، کھیتی لا محالہ آپ جہاں بیج ڈالیں گے وہیں سے پھل لائے گا۔ اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، اور اس راستے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے واضح ڈیفائن فرما کے، لیبوریٹ کر کے، کہ اللہ فرماتا ہے جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کسی دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں دوران حیض بھی، تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہایت اس قدر حرام ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میں ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو میری اس بات کی بھی کہ اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید میں یہ کسی ائمہ کی بات نہیں، کسی علماء کی بات نہیں، حکم فرما دیا کہ آپ کی بیوی آپ کی کھیتی والے راستے سے ہے، دوسرے راستے سے نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ وہاں پہ ایسی جگہ پر، ایسی زمین، جس بنجر زمین پر آپ اگر بیج ڈالیں تو وہاں پر آپ کا بیج ضائع ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی بھی پھل آپ کو نہیں ملنے کی۔ تو عورت کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جب اس کا مرد اس کے ساتھ غلط راستے سے میٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پھل یعنی اولاد نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے یہ چیز سمجھنے کی، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورتی سے ہمیں یہ پیغام فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے، حب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ یحب اللہ کرتا ہے کس کو؟ اس کے ساتھ جو کہ توبہ کرتے ہیں، جو کام کر چکے غلط، جن کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہیں کہ کیا میں جینا چھوڑ دوں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ توبہ کر لیں۔ ہر وقت توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمام مکان لا مکان کا وارث فرماتا ہے مجھے دنیا میں کسی چیز کا انتظار نہیں ماں سوائے اپنے بندے کی نیک اور خالص توبہ کے۔ تو وہ محبت کرتا ہے، وہ دوست رکھتا ہے اپنے توبہ کرنے والوں کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور کسے دوست رکھتا ہے؟ جو پاک رہتے ہیں، جو صاف رہتے ہیں۔ بعض بہنیں جو کہ بہت زیادہ مطلب ریلیکس فیل کرتی ہیں اور کرواتی ہیں گندگی میں، گندے لباسوں میں، بدبو کے عالم میں، اور ظاہری بات ہے آدمی کی پرورش دو عورتیں کرتی ہیں، سب سے پہلے اس کی ماں، اس کے بعد اس کی بیوی۔ ماں سگھڑ ہو، بیوی سگھڑ نہ ہو تو آدمی اسی راستے پر چل جاتا ہے، کیونکہ اس دوسرا جو لائف کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہی بیوی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اگر بیوی سگڑ ہے تو خامند بھی سگڑ ہو جائے گا، اور پھر پوری اولاد سگڑ ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ صاف ستھرا رہنا یہ صرف اچھا دکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اٹس اے ورشپ، لائک یو آفر پریئر، یو آبزرو فاسٹس، جیسے آپ روزے رکھتے ہیں، جیسے آپ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے آپ پلیگرم کرتے ہیں، جیسے آپ حج کرتے ہیں، تو جیسے آپ عمرہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بالکل عبادت ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے۔ زیر ناف بال کی صفائی کرنا، انڈر آرمز بالوں کی صفائی کرنا، اور عورتوں کے لیے جائز ہے ہر اس بال کی صفائی کرنا جو مرد کی مشابہت کے ہوں، اور ان کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ نہ صرف ضروری ہوتی ہے بلکہ یہ مرد و زن دونوں کی عمر بھی دراز کرنے کا عمل ہے۔ سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے مرد و عورت جب اپنے آپ کو
انڈر آرمز انڈر شیو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی لائف بڑھا دیتا ہے اس صفائی کی وجہ سے۔ آپ خود بھی فیل کرتے ہیں جب آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، آپ ہلکے پھلکے رہتے ہیں، آپ پر وزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے ان سے جو صاف ستھرے رہتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گرد و نواح کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی بات اوور آل ہو رہی ہے یہاں پر، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو جو کہ میں نے ڈیفائن کر کے بتایا تفسیر ابن کثیر کے ساتھ، تواتر حدیث مبارکہ کے ساتھ، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ اوتھنٹک حدیثیں ساری آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو خطائیں، جو گناہ ہمارے سے ہو چکے، ان پر ہمارے پردے بھی ڈالے اور ہمیں بخش بھی دے، اور آگے ہمیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے۔ اور ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی مول لے سکیں، ہم چاہتے بھی نہیں، ہم تو اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اس کے سچے سچے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و مددگار و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی